حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ وقال اللہ تعالی فی مقام الآخر عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها للمتقين لا ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمدللہ تعالی ماہ ربیع الاول شریف سن 1445 ہجری کے ان محافل اور ان پروگرامز کے سلسلے میں جو آج کا عنوان ہے ہمارا، وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں. شفیع شفاعت کرنے والے کو کہتے ہیں، مذنب گناہ کرنے والے کو کہتے ہیں. آج اس مختصر سے وقت میں صرف ہم آپ کے یہ گوش گزار کریں گے کہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہوا ہے کہ ذات پاک رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و شان کے حوالے سے لوگوں کو، مسلمانوں کو، ان کے اذہان کو، ان کے ذہنوں کو کنفیوژن کا شکار کر دیا گیا ہے. اسی میں سے ایک کنفیوژن لوگوں کے ذہنوں میں یہ کریٹ کی جاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، اور وہ آیات جو بتوں کے لیے اور کفار جن کو اپنا شفیع سمجھتے تھے ان کے لیے بیان کی گئی، ان کو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر منطبق کرتے ہیں، ان کے ساتھ جوڑتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا قُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ، کہ اس دن کوئی بیع و شراء نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی شفاعت نہیں کرے گا. لیکن ہم نے آیت الکرسی کے آیت میں جو ایک حصہ ہم نے تلاوت کیا، اس میں اللہ نے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر وہ اللہ، یہ استثناء کے لیے آتا ہے، ایکسیپشن کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں اللہ اذن دے گا، پرمیشن دے گا، اجازت دے گا، وہ شفاعت کریں گے. کتب احادیث بھری پڑی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات تو بلند و بالا و افضل و اعلیٰ ہے. آپ تو امام الانبیاء ہیں. یہاں تو جو کسی کے ساتھ دنیا میں نیکی بھی کرے گا تو وہ اگر قیامت کے دن اس محسن کو دیکھے گا تو وہ محسن کو درخواست کرے گا کہ تم جنت میں جا رہے ہو تو میں نے تمہارے دنیا میں تمہاری خدمت کی تھی، تمہاری کام آیا تھا. تو وہ محسن اپنے جس کے اوپر احسان کیا ہوا ہے وہ محسن اس کے کام آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً شفاعت کریں گے. جب اللہ کسی کو پرمیشن دے گا، اجازت دے گا شفاعت کی، وہ شفاعت کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہے جو شفاعت کرے گا؟ آپ کو شفیع امم بھی کہا جاتا ہے، آپ کو شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے، بخشوانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ایسی حدیثیں بڑی بڑی ہیں. یہ کہا جاتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یا شفیع امم، یا شفیع المذنبین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام شفاعت کو بیان کرتے ہوئے جو دوسری آیت ہم نے پڑھی وہ سورہ بنی اسرائیل سے ہے، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث کرے گا، مقام محمود پر بٹھائے گا، مقام محمود عطا فرمائے گا. یقیناً یہ عسیٰ
جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے آتا ہے تو اس کا معنی شاید نہیں ہوتا بلکہ یقیناً ہوتا ہے، پرہیپس نہیں ہوتا، ایبسلوٹلی شیورلی یہ اس کا معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں یقیناً اے عبید تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ شارحین نے بیان کیا ہے، شارحین حدیث نے، کہ اس سے مراد عرش کے دائیں جانب ایک کرسی ہوگی جس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام محمود عرش کے دائیں جانب بچھی ہوئی کرسی پر موجود ہو کر اپنے امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور یہ جو حدیث پاک ہم نے آپ کے گوش گزار کی پڑھی، جسے ابن ماجہ نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ قیامت کے دن یا تو میں شفاعت کا انتخاب کر لوں، شفاعت کو چن لوں، یا میری آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ نے مجھے آپشن دیا، اختیار دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں خیرت شفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ کیوں؟ بھئی صحابہ نے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ آدھی جنت بخشی ہوئی، آدھی امت بخش دی جاتی، آپ نے اس کو کیوں چھوڑ دیا اس آپشن کو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّهَا أَعَمُّ، اس لیے کہ یہ عام ہے، وہ آپشن لمیٹڈ ہے۔ آدھی امت بخشی جاتی تو وہ لمیٹڈ آپشن ہے، اور یہ ان لمیٹڈ ہے، یہ عام ہے۔ کیونکہ وہ لمیٹڈ آپشن تھا، آدھی امت بخشوانے کے بعد پھر میرے پاس آپشن نہ ہوتا، اس کے بعد اگر کوئی آ کر کہتا کہ یا رسول اللہ مجھ پر کرم کیجئے، تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں اپنا آپشن یوز کر چکا تھا۔ اس لیے میں نے حق شفاعت لے لیا کہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے، تو یہ ربیع الاول شریف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اس لیے کہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چونکہ یہ آپشن اور یہ اختیار عام ہے شفاعت کا، تو میں نے اس لیے کہ پوری امت کے لیے شفاعت کا حق لے لیا۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ تم نے شاید یہ خیال کیا کہ میں نے یہ جو حق شفاعت لیا ہے اطاعوا للمتقین، کہ میں نے یہ پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے دیا۔ کہا کہ نہیں لا، کہا نہیں ولکنھا للمذنبین، یہ میں نے گناہگاروں کے لیے دیا، اور والخطائین، اور یہ میں نے خطا کاروں کے لیا، والمتلوثین، اور یہ میں نے برائیوں میں مبتلا برے لوگوں کے لیے دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ گناہ گاروں میں آ کر شامل پارسا ہوں گے، شفیع حشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے۔ جب حضور دامن شفاعت کو پھیلائیں گے، دامن شفاعت پھیلے گی، تو بڑے بڑے پارسا نیکوکار بھی حضور کی شفاعت کی خاطر گناہ گاروں کے صفوں میں آ کر کھڑے ہوں گے۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد ملت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا قاسم فاضل بریلوی فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اس وقت کی سختیوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کام آئیں گے، اس لیے لوگوں کی باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن حدیث اس بات پر شاہد ہیں، وٹنس ہیں، گواہ ہیں، عادل ہیں اس بات پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ایک اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اور ایک نہیں کئی سجدے کریں گے، حتیٰ کہ جب تک وہ آخری امتی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرماتے جائیں گے، فرماتے جائیں گے، فرماتے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی مکرم نور مجسم شفیع امم اور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ کے سائے رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفاعت میں جگہ عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔